بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب بچہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کے اندر کچھ جنسی جذبات محسوس کرتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو اللہ رب العزت کا ایک حکم متوجہ ہوتا ہے کہ بندہ تقوی والی زندگی اختیار کرے اور آدمی انسان کو چاہیے کہ وہ حلال طریقے سے نکاح کرے. اب کئی مرتبہ نکاح تو کرتے ہیں لیکن نکاح کرنے کا طریقہ بھونڈا اور بہت غلط ہوتا ہے. مثلا لڑکے لڑکی بھاگ کر نکاح کرتے ہیں یا ضد کر کے نکاح کرتے ہیں، تو کئی مرتبہ اس میں دونوں طرف کے خاندان کی اچھی خاصی کرکری ہو جاتی ہے، مزہ خراب ہوتا ہے، عزت داؤ پہ لگتی ہے. تو اس سے متعلق چند باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ نوجوان بچے جوانی میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی عفیف زندگی گزارے، آگ دامنی والی زندگی گزارے، نگاہوں کی حفاظت ہو، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام ہو، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اوباش لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں. یہاں تک کہ جن لڑکیوں کا نکاح ہو چکا اور وہ اپنی سسرال سے فارغ ہو کر آئی ہیں، کئی مرتبہ نکاح ہونے کے بعد 2-4 دن کے بعد لڑکی واپس آتی ہے اپنے گھر پر، تو ایسی لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں اس طرح کی بات نہ کریں جو شوہر کے ساتھ معاملہ گزرا ہوتا ہے. ادب کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے. اسی طرح سہیلیوں کو بھی کارگزاری نہیں پوچھنی چاہیے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے اور شرم و حیا کے خلاف ہے. اسی طرح نوجوان بچے جب نکاح کرتے ہیں تو نکاح کے بعد جو ابھی ان میرڈ ہیں وہ ان کو اپنے کچھ تجربات شیئر نہ کریں، وہ ان کے سامنے اپنی آپ بیتی نہ سنائیں، اس لیے کہ اس طرح سے دوسروں کے جذبات بھی وہ منتشر ہوتے ہیں. اس لیے لڑکے اور لڑکی دونوں کو اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ شرم و حیا کی باتوں کا پردہ ہرگز نہ اٹھائیں. رہی بات یہ کہ دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا، جب وقت آئے گا تو اپنے آپ پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں مثل مشہور ہے کہ کوئی عورت جو حاملہ تھی، بچے کی ولادت ہونے والی تھی، فرسٹ ڈلیوری تھی، اب وہ رات کو سوئی، دن پورے ہو چکے تھے، تو اپنی ساس سے کہتی ہے کہ امی جب میرے یہاں بچہ ہونے لگے تو ذرا مجھے اٹھا دینا. تو ساس نے کہا میں کیا اٹھاؤں گی، تو ہی دنیا کو اٹھاتی پھرے گی، یعنی تجھے اتنے درد ہوں گے، اتنی تکلیف ہوں گی، تو ہی دنیا کو اٹھاتی پھرے گی. تو کوئی یوں سوچے کہ وہ جو میرے اوپر گزری ہے، جو میرے اوپر بیتی ہے، میں ذرا سب کو سناؤں نکاح میں، تو یہ سب شیئر کرنے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے فطری طبعی جذبات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ کھول دیتے. تو نوجوان بچے بچیاں اس طرح کا اختلاط ہرگز نہ کریں، وہ دوسروں کو اپنی معلومات نہ پہنچائیں، اور بالخصوص وہ جن کو بھی ضرورت نہیں. تو بہت سے لوگ نوجوان بچے غلطی کرتے ہیں کہ وہ کئی مرتبہ اپنی شہوت رانی کے تذکرے یا میاں بیوی کے تعلقات کے تذکرے وہ ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں جن کے سامنے نہیں کرنے چاہیے. یہ بہت بڑی غلطی ہے اور آج کے دور میں یہ بہت بڑی فحش کاری ہے.
بہت سے نوجوانوں تو یہاں تک سنایا کہ بعض بچوں نے اپنے نکاح کے بعد کے معاملات کی ویڈیوگرافی کی اور اپنے دوستوں کو دکھائی. دوستوں کتنی بڑی دیوسیت ہے یہ, کتنی بڑی دیوسیت ہے. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت نے زندگی عفیف گزاری, اب حلال طریقے سے آپ کی ضرورت پوری کرنے کا اللہ پاک نے موقع نکاح کے ذریعے سے فراہم فرمایا, تو اب آ کے بے حیا بن گئے. نکاح سے پہلے تو با حیا تھے اور نکاح کے بعد بے حیا بن گئے. یہ کون سی عقل مندی؟ تو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. نکاح کے لیے نوجوان بچے جو اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ کس طرح کریں, اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہو کہ پیارے اللہ مجھے زندگی گزارنا ہے اور آپ کی طرف سے میری طرف ایک حکم متوجہ ہے کہ میں نکاح کروں, تو پیارے اللہ میں نکاح کس طرح سے کروں, میں کس کے ساتھ کروں. کہ اللہ میری زندگی کا ساتھی جو میرے لیے مناسب ہو, جس سے میری دنیا آخرت آباد ہو. پیارے اللہ وہ ساتھی مجھے عافیت کے ساتھ ملا دیجیے. دور ہے تو قریب کر دیجیے اور قریب ہے تو ملا دیجیے. دور ہے تو قریب کر دیجیے اور قریب ہے تو ملا دیجیے. اسی طرح ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے بچیوں کے بارے میں وہ فکر مند ہوتے ہیں, وہ نیک لوگوں سے اس قسم کے تذکرے کر کے رکھیں کہ میرے بچے بچیاں بڑے ہو چکے ہیں, اب ان کے جوڑے بٹھانے ہیں, تو اگر آپ کی نظر میں کوئی لائف فائف ہو تو آپ ہمیں بتائیے, رہبری کریں. رہبری کریں. اور اس میں رہبری کرنے والا ذرہ برابر اپنا کوئی مفاد نہ رکھے, اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کی رہبری کرے. یہ نہ ہو کہ یہ مالدار ہے, یہ اس سے میں رشتہ کروا دوں گا کسی جگہ, تو یہ آئندہ میرا خیال رکھے گا, میری ضرورتوں کا خیال رکھے گا, یا کم از کم ضرورتوں کا خیال نہ رکھے تو اس خوشی میں مجھے کچھ نہ کچھ نواز دے گا. یہ اس طرح کی نیت رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے دوست. کوئی بھی کام کریں ہم اللہ کے لیے کریں. تو سب سے پہلے نوجوان بچے بچیاں اپنے لیے دعا کریں, پیارے اللہ ہماری عمر ہو چکی, ہمارے ماں باپ ہمارے لیے فکر مند ہیں, اللہ ہماری زندگی کے ساتھی ایسے عطا فرما کہ جن کے ذریعے سے ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور جن کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی آباد ہو, جو ہماری آخرت کی آبادی کا سبب بنے. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. نیز اس سلسلے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ہدایت دی ہے کہ عورتوں سے آدمی نکاح کرتا ہے اس کے حسب نسب کی وجہ سے, مال جمال کی وجہ سے. انسان کو چاہیے کہ وہ دیندار کو اختیار کر کے کامیاب ہو جائے. حسب نسب ایسی چیزیں ہیں کہ یہ سب بھی کئی مرتبہ کسی عرض عارض کی وجہ سے داغدار ہو جاتی. کسی خاندان میں کوئی بچہ کسی کو لے کر بھاگ گیا, اب پورے خاندان پر لان تان ہوتی ہے. لوگ گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں یہ وہ گھر ہے جہاں کا لڑکا کسی کو لے کے بھاگ گیا تھا. اب لوگ بچ کے نکلتے ہیں, دروازے کے سامنے تیزی سے نکلتے ہیں, اس گھر سے رشتے ناطے نہیں کرتے. اب یہ حسب نسب اس قسم کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو عام طور پہ یہ تو کئی مرتبہ کسی نہ کسی عرض عارض کی وجہ سے داغدار ہو جاتی ہے. اسی طرح مال یہ بھی ایسی چیز ہے کہ شام کو ہے صبح کو نہیں ہے, صبح کو ہے شام کو نہیں ہے. شام کا امیر صبح کا فقیر بن جاتا ہے, صبح کا فقیر شام کا امیر بن جاتا ہے. تو یہ بھی کوئی دائمی چیز نہیں ہے. اس کو دیکھ کر بھی کئی مرتبہ آدمی کروڑوں پتی ہوتا ہے, بزنس میں ایسا لاس ہوا کہ آنسو تھمتے نہیں تھمتے, روتا ہے, قرضوں میں ڈوب جاتا ہے. اس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو مال کو دیکھ کر بھی آدمی نکاح نہ کرے, جمال کو دیکھ کر بھی آدمی نکاح نہ کرے, اس لیے کہ جمال ایسی چیز ہے یہ بھی عارضی ہے. یہ بھی عارضی ہے. سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے, 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. یہ سب عارضی چیزیں ہیں. کئی مرتبہ بڑے خوبصورت خوبصورت نوجوان بچے ہوتے ہیں اور اسکن پرابلم کوئی شروع ہوتا ہے, چرم کوئی روگ شروع ہوتا ہے اور آدمی کا چہرہ ڈل ہو جاتا ہے. جی چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے, دیکھنے کو جی نہ کرے, جی پھنسیاں ہو جاتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیز. تو یہ جمال یہ تو عارضی چیز ہے. تو کسی دائمی رشتے کی اور کسی بڑے جو ہے نظام کی بنیاد کسی عارضی چیز پر نہیں رکھی جاتی. تو مال عارضی چیز ہے, یہ حسب نسب عارضی چیزیں ہیں, یہ مال جمال سب عارضی چیزیں ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ دیندار کو دیکھو, دیندار کو پسند کرو,
یہ جو ہے غریبی میں بھی نبھ جائے گا، امیری میں بھی نبھ جائے گا، جی سفر حضر میں بھی نبھ جائے گا، قوت اور کمزوری میں بھی نبھ جائے گا، یہ ہر حال میں نبھ جائے گا۔ تو دینداری کو اختیار کرنا چاہیے۔ باقی دینداری ایسی چیز ہے جو آدمی کو سہارا دیتی ہے ہر حال میں، تنگی ہو تب بھی آدمی کو سہارا دے دیتی ہے، کیونکہ دینداری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں رہتی، ساری مشکلیں ہیش ہو جاتی، ہلکی پھلکی نظر آتی ہیں۔ لیکن دین ہی نہ ہو تو سہارا کس سے ملے گا؟ دین ہی نہ ہو تو کوئی آدمی کیسے سمجھائے گا؟ دین ہی نہ ہو تو دل پھٹ جائے گا۔ اس لیے دین داری اور تقویٰ یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بندے کو سہار دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں۔ تو جب لڑکے اور لڑکی کا رشتے کا انتخاب کا معاملہ ہو تو اس میں ایک نمبر دینداری کو دیکھو۔ بہت سے لوگ ایسی بیوقوفی کرتے ہیں رشتہ دیکھنے میں کہ خاندان میں دیکھتے ہیں کہ لڑکی کا دادا جو ہے وہ تو فلاں ریٹائر جنرل ہے، والد صاحب جو ہے وہ ریٹائر ہیڈ ماسٹر ہے، اور چچا جو ہے وہ ایک فیکٹری کا مالک ہے۔ اب دیکھیے نہ لڑکی کا نبھاؤ دادا کے ساتھ ہوگا، نہ اپنے سسر کے ساتھ ہوگا، نہ چچا کے ساتھ ہوگا، جی اس کا نبھاؤ تو اس بیٹے کے ساتھ ہوگا، اس نوجوان کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو اب دوسروں کی عزتیں دیکھ رہے ہیں، ان کے مقام اور مرتبے دیکھ رہے ہیں، بھئی اس کا دیکھو نا جس کے پلے اس کو باندھنا ہے، اس میں کتنا دم خم ہے، اس کو نہیں دیکھتے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی فہم ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کو دیکھو، ہماری لڑکی کا نبھاؤ جس کے ساتھ ہونے والا ہے، ہماری لڑکی کا رشتہ ہم جس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، اس بچے کے اخلاق کیسے ہیں، وہ دل کا مزاج کا سخت تو نہیں ہے، اگر سخت ہوگا تو ترس نہیں کھائے گا، ہمیشہ تکلیف دے گا۔ بہت زیادہ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار ہے، ماں باپ کو بالکل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری مطلوب ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ فرما بردار ہو، اتنا زیادہ ان کا وہ ہو عاشق ہو کہ وہ پھر آگے اپنی ذرہ برابر بھی رائے نہ رکھتا ہو، تو یہ تو بیوی کو ہمیشہ قدموں میں رکھے گا۔ وہ تو کہے گا نہیں، ماں باپ جیسے کہیں ویسے کرو، میں کچھ نہیں جانتا، میں ان کی آج تک نافرمانی نہیں کی، میں ان کی کبھی نہیں کروں گا۔ نہیں، وہ بیٹی کب کہہ رہی ہے کہ تم نافرمانی کرو، لیکن اس کو جتنی توجہ چاہیے اتنی تو دو۔ کئی مرتبہ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ضرور ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو، لیکن بیوی کمرے میں انتظار کر رہی ہے اور لیٹ نائٹ وہ ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو آخر اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، وہ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے، وہ بھی تھکی ہوئی ہے، پھر اس کو آرام کرنا ہے۔ تو کئی مرتبہ شوہر اس بات کی بالکل رعایت نہیں کرتا، تو ایسا بھی نہ ہو، تو انتہائی سخت بھی نہ ہو اور اس طرح کا بالکل اپنی کوئی رائے نہ رکھے، ایسا بھی نہ ہو، نیز کسی ایسی مہلک بیماری کا شکار بھی نہ ہو کہ جو لا علاج ہو۔ کئی مرتبہ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اور دونوں خاندان سے رونے بیٹھتے ہیں۔ نیز ایسی دوستی بھی نہ رکھتا ہو کہ اس دوستی کے سرکل سے اس جماعت سے اس کے نکلنا مشکل ہو۔ کئی مرتبہ آدمی ایسی گینگ میں شامل ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں میں شامل ہوتا ہے کہ نکل جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور سب سے ایک نمبر تو کس کو دینا ہے؟ دین کو۔ ان چیزوں کی رعایت رکھے، ان چیزوں کا خیال کرے، نیز رسم و رواج سے بچے۔ نکاح کرنے میں کئی مرتبہ رسم و رواج کو اس کو دیکھتے ہی نہیں، ساری کی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں لیکن رسم و رواج کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو بارات میں 1000 لوگ لے کر آئیں گے۔ تو کہا 1000 لوگ لے کر آئیں گے تو بھائی میں نے کیا قصور کیا ہے کہ مجھے آپ سزا دیں گے 1000 لوگوں کو کھلانے کی؟ وہ جو آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ کہ وہ ہمارے دوست ہوں گے، نیئر ہوں گے، تو آپ ہی کے تو ہوں گے، میرے تو نہیں۔ لڑکی والا یوں کہہ سکتا ہے بھائی آپ ہی کے تو وہ دوست ہیں، میرے تو نہیں ہیں۔ آپ کے دوستوں کو میں کھلاؤں اور ایک ہی دن کھلاؤں، یہ تو کسی کتاب میں نے لکھا۔ آپ ایک ایک کر کے کسی کو لیتے آئیں ضمناً توفیلی بنا کر، اور آپ جب میرے مہمان ہوں گے میں آپ کو کھلاؤں گا تو وہ بھی کھائے گا، لیکن زندگی بھر کی کمائی میں داؤ پہ لگا دوں آپ کے دوستوں کے لیے، یہ کون سی عقل مندی؟ لہٰذا دوست ہیں تو آپ کے ہیں، آپ ان کو ہوٹل میں کھلائیں، ڈھابے پہ کھلائیں، جھوپڑے میں کھلائیں، چھت پہ کھلائیں، گارڈن پارٹی دیں، کچھ بھی دیں، وہ آپ کے اپنے گھر تک محدود رکھیں، پلیز میرے یہاں نہ لائیں۔ لیکن یہ حوصلے ہیں کس میں یہ کہنے کے؟ لیکن کہنے والوں نے ایسا کہا ہے، اور الحمدللہ دھوم دھام سے کہا اور ان کی بات رکھی گئی، اور سامنے والے نے سوچنے پہ مجبور ہو کہ ہاں غلطی ہے۔
یہ جو لوگ دوستوں بارات لے کر جاتے ہیں اتنے سارے لوگوں کی، نہیں بتائیے جس کے یہاں جا رہے ہیں آپ تو فرسٹ ٹائم کے مہمان ہیں اس کے یہاں، تو آپ اکیلے ہی اس کے یہاں بوجھ بن رہے ہیں، چجائے کہ آپ 2000 لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے دوستوں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ بہت سے کہتے ہیں حضرت بارات میں چلنا، بھائی کیوں چلے بارات میں؟ وہ میرا کچھ نہیں لگتا جس کے یہاں آپ لے جا رہے ہو، میرے کچھ تعلقات آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے گھر تک آ جاؤں یہی غنیمت آپ سمجھو، اتنا سا وقت نکال کر، چجائے کہ میں آپ کے رشتے دار کے یہاں جاؤں تو کیا فرصت میں بیٹھے؟ تو دوستو یہ باراتیں اور اتنی ساری لمبی لمبی جو ہے یہ پلاٹون لے کر جانا یہ عقل مندی نہیں ہے، بالکل عقل مندی۔ نکاح کو اللہ پاک نے سستا قرار دیا، اس کو انتہائی سستا کیا۔ یہ عاجز ہمیشہ کہا کرتا ہے کہ تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا کو تم نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کی۔ یہ قاضی 2 لفظ کہتا ہے، بھائی فلاں کی لڑکی فلاں کا لڑکا اتنے میں ریورس زوجہ بنا کہ آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کی؟ جی میں نے قبول کی۔ جی 12 سے 15 سیکنڈ لگتی، منٹ بھی نہیں، پوری آدھی منٹ بھی نہیں، 12 سے 15 سیکنڈ لگتی ہے ایجاب و قبول میں۔ تو شریعت نے تو اس کو اتنا آسان قرار دیا، اور ہم نے اس کے ساتھ میں اتنے سارے لوازمات لگا دیے، اتنے سارے جوڑ دیے کہ اتنا مشکل اس کو بنا دیا کہ یہ ہمارے لیے ایک جنگ سر کرنے کے برابر ہو گیا، ساری زندگی کا داؤ اس پہ لگاتے ہیں۔ تو دوستو یہ ٹھیک نہیں۔ اس کے لیے میں اس وقت بوڑھوں کو تو نہیں کہتا، ان کی تو عمر بیت گئی اور زیادہ ان سے تو کوئی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اپنے نفس سے اتنے شکست کھا چکے ہیں۔ کہتے جی لوگوں کے کھا رکھے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم لوگوں کی باراتوں میں گئے ہیں، ان کے کھا رکھے ہیں، تو اگر نہیں لے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے جی، اور اللہ کیا کہیں گے، رسول اللہ کیا کہیں گے جی، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ تو اس لیے ان کو تو میں نہیں کہتا، لیکن نوجوان بچوں سے آج اس درخواست کرتا ہے، پیارے نوجوانوں اللہ کے لیے اس موضوع کو سمجھو کہ ہم کسی کے لیے بار خاطر نہ بنے، ہماری ذات کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ اسلام نے تو یہاں تک آداب سکھائے ہیں، اگر ہم کسی کے یہاں مہمان جا رہے ہیں اور بے وقت جا رہے ہیں تو ہم کھانے پینے سے راستے میں فارغ ہو کر جائیں، تاکہ بے وقت اس کو تکلیف نہ ہو، انتظام کرنے کی۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ عاجز پہنچا تھا حضرت کے یہاں، تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاؤ، میرے والد بزرگوار نے مجھے چند نصیحت فرمائی کہ جب کسی کے یہاں مہمان جاؤ تو ہلکا پھلکا بستر ساتھ لے کر جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے جس کے یہاں آپ مہمان جا رہے ہیں آپ کی طرح اس کے یہاں اور بھی مہمان ہوں، اور ہر آدمی کے گھر میں اوڑھنے بچھانے کا سامان وہ ناپ تول کا ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1-2 بستر آدمی زیادہ رکھتا ہے، اور مہمان آئے ہیں مثلا 4-5، تو اب اس کو عاریت کی بھیک مانگنی پڑے گی کسی کے یہاں جا کر، بھائی میرے یہاں مہمان ہے ذرا ایک رات کے لیے ایک بستر دے دو۔ تو ہماری وجہ سے اس باغیرت غیور آدمی کو عاریت کی بھیک مانگنے کی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، لہذا ہلکا پھلکا بستر ساتھ لے کر جانا چاہیے، اور ہلکا پھلکا بستر یعنی اوڑھنے کی چادر ہو، بچھانے کی چادر ہو گیا ہلکا پھلکا بستر۔ تو جس شریعت میں یہ مزاج بنایا گیا امت کا، اور امتیوں کا اس طرح کی تعلیم امت کو دی گئی ہو جی، تو کیا وہاں اس طرح ہم کریں گے کہ ہم بارات کے نام پر کسی اجنبی کے یہاں جا کر اپنے دوستوں کو، اور ان کو تعداد تک معلوم نہیں کہ ہم کتنے لے کر آنے والے ہیں، اور ہم جس دن نکل کر جا رہے ہیں نکاح کے لیے اس دن جانے سے پہلے تک لوگوں کو فون پر اور دو بدو دعوت دیتے پھر رہے ہیں، بھائی چلنا پڑے گا، 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤ، چلنا پڑے گا، میرا نکاح ہے، زندگی میں ایک ہی بار تو ہوتا ہے۔ ارے کس نے کہا تو 4 بار کرنا، 1 بار کیوں کرتا ہے؟ ہائے ہائے دوستو، ہم نے کباڑا کر دیا ہے دین کا، ہم اپنے اوپر بھی بوجھ بن رہے ہیں، اپنے رشتے داروں پہ بھی بوجھ بن رہے ہیں، ہم دھرتی پہ بھی بوجھ بن رہے ہیں۔ نکاح کرنے چاہیے سادگی کے ساتھ، کوئی آدمی شادی نہ کرے، شادی کرے، شادی چھوٹے سین سے، ایک مرتبہ چھوٹے سین سے شادی کرے گا، زندگی کا ہر دن شادی میں گزرے گا، خوشی میں گزرے گا۔ شادی کے معنی خوشی کے، ہر دن خوشی رہے گی اس کے آنگن میں، اور ایک دن شادی کرے گا ہر دن بربادی کا رہے گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے دھجیاں جو اڑائی۔ تو یہاں تک بات سمجھے؟ تو جب لڑکے لڑکی کو نکاح کی ضرورت پیش آئے اور عمر اس قابل ہو جائے تو دعاؤں میں لگنا چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ میری زندگی کا ایسا ساتھی منتخب فرمائیے جس کے ذریعے سے دنیا بھی میری اچھی گزرے اور آخرت بھی میری اچھی گزرے۔ اللہ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے۔ نیز
ماں باپ کے سامنے اپنی بات کو واضح کر دینا چاہیے. کئی مرتبہ بہت سارے بچے پریشان ہوتے ہیں اپنے جنسی معاملات سے. تو ان بچوں کو چاہیے کہ اگر وہ خود ہمت نہ کر پائیں ماں باپ کے سامنے کہنے کی یا تحریراً کوئی بات پیش کرنے کی، تو کسی ایسے بندے کو درمیان میں ثالث بنائے کہ جو آپ کا پردہ رکھے، اور وہ جا کر کہتے. ایک شخص تھے بڑے کاروباری، وہ اپنے بیٹے کا خط لے کر اس عاجز کے پاس آئے. کہا کہ میرے بیٹے نے جو اکلوتا بیٹا ہے فلاں جگہ کورس کرتا ہے، تو اس کا یہ خط ہے. میں نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد کہا کہ کوئی جواب دینا ہے. میں کہا اس کا جواب مجھے آپ کو دینا ہے، ان کو تو نہیں دینا. اور جواب یہ دینا ہے اس بچے کا جلدی سے نکاح کر دو. تو کہا کہ تبھی تو پڑھ رہا ہے، وہ کوئی دنیاوی کورس کر رہا ہے. میں نے کہا بیٹے کتنے؟ کہا ایک ہی ہے. اور بیٹی؟ غالباً کہا کہ بیٹی بھی نہیں، اکلوتا بیٹا. میں نے کہا اگر کوئی اس کی دلہن آئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ آپ کی بیٹی جیسی ہوگی؟ کہ جی ہاں. میں کہا بیٹی کو پالنا بوجھ ہے کیا؟ کہ نہیں، بالکل بوجھ نہیں. بس میرے کہنے کا کچھ انداز اس طرح کا تھا، اور وہ اس وقت اس موڈ میں تھے. کہا بس حضرت میں سمجھ گیا. اور الحمدللہ نکاح ہوا. اور اس کے بعد جتنے بچے کے خطوط آئے اس نے لکھا کہ حضرت آپ نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا، اور وہ الحمدللہ عفیف زندگی گزار رہا، اور بہت اچھی طرح سے اس کی تعلیم بھی ہو گئی. تو یہ بہت سی جگہوں پر دوران تعلیم یہ نکاح مضر ہوا کرتے ہیں، اور بہت سی جگہ بہت مفید. لیکن ان چیزوں میں ذرا پرکھنا ہوتا ہے، ایک چیز دیکھنی ہوتی ہے، وہ ہر آدمی کے فہم پر موقوف ہے. تو ماں باپ تک بات پہنچا دیں. پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچے سے اس سلسلے کے اندر بچے کی رائے کچھ معلوم کریں. بچہ ہو سکتا ہے کوئی رائے پیش کرے کہ فلاں خاندان میں مجھے نکاح کرنا ہے. تو ماں باپ اگر وہاں مناسب سمجھیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ نے بتایا تو ہم وہاں پہل کرتے ہیں، ہم وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا بیٹا، ہم دینداری کے اعتبار سے چیک کریں گے، اور ہمیں کچھ اور بھی چیزیں دیکھنی ہوں گی جن کی طرف تمہاری نظر نہیں جاتی. تم تو صرف جوانی کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز کی طرف تمہاری توجہ ہے، اور وہ ہے صرف صورت اور رنگ اور روپ اور جمال. لیکن بہت ساری چیزیں ان چیزوں میں دیکھی جاتی ہیں. ہم چونکہ دنیا میں پہلے آئے ہیں اور ہم نے دین کو سمجھا ہے اور بزرگوں کے پاس بیٹھے ہیں، دین کو پڑھا ہے، اس لیے ہم بہت سارے چیزوں کو دیکھ کر پھر اپنی رائے پیش کریں گے. اور بیٹا آپ ہماری رائے کا احترام کریں. تو بچے کو چاہیے کہ ماں باپ کی رائے کا وہ احترام کرے. کئی مرتبہ لڑکا جو ہے پکڑتا ہے، نہیں آج جو ہے یہی جو میں کہنا ہوئے، نہیں تو مر جاؤں گا، بھاگ جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، دھمکی دیتے ہیں. یہی حال بچی کا ہوتا ہے. یہ دوستو بھائی خواہشات تو ماں باپ رشتہ کریں گے وہاں بھی پوری ہوگی، جہاں آپ کریں گے وہاں بھی پوری ہوگی، وہ تو مقصد ایک ہے. لیکن آپ اپنی زندگی کو اجیرن نہ بنائیں ماں باپ کا دل دکھا کر. ماں باپ جو دیکھیں گے وہ تمہیں کنویں میں نہیں دھکیلیں گے، وہ تمہارے لیے برا نہیں سوچیں گے. کوئی ماں باپ اپنے بچے کے لیے برا نہیں سوچتا، کوئی ماں باپ برا نہیں سوچتا. جس ماں باپ نے بچے کے لیے اپنے سے بہتر کپڑے لا کر دیے، اپنے سے بہتر جوتے اور چپل لا کر دیے، اپنے سے بہتر بچی کے لیے زیورات لا کر دیے، اپنے سے بہتر بچے کے لیے پڑھنے لکھنے کا سامان لا کر دیا، اپنی سواری سے بہتر سواری کئی مرتبہ لا کر دی. جس ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ ایک کلاس کی چیز پسند کی، تو کیا وہ نکاح کے لیے بی کلاس سی کلاس دیکھیں گے؟ کیسی عجیب سی بات. بچوں میں کئی مرتبہ کیسی اندھی سوچ ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کیا سمجھیں، یہ ان کے جذبات، یہ ہمارے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے. تو تم بغیر جذبات کے آگے دنیا میں. میرے بھائیوں اس بارے میں بہت بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. نوجوان بچے اپنی مرضی سے فیصلے کر کر اپنے ماں باپ کی دل دکھا کر ان کی بددعائیں نہ لیں. جس رائے کے اندر ماں باپ کا احترام ہو ان کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں. ایک مرتبہ اس عاجز کے سامنے ایک نوجوان نے ایک سوال کیا. سوال کیا، ایک معاملہ رکھا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ بھی نہیں چاہتے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں چاہتے. اب میں کیا کروں؟ تو گیا میرے پاس، وہ این او سی لینا آئے تھے کہ آپ اگر این او سی دے دیں کہ کر ڈالو تو بس پھر مجھے دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرنے کا حضرت نے مجھے حکم دیا. تو اگر مرید ہوتا ہے 420 تو شیخ ہوتا ہے اس کا 840.
کبھی بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کرے. ہم نے اس کو پھر کچھ باتیں سمجھائی. میں نے کہا دیکھو بیٹا، نکاح کرنا جائز ہے. آپ جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا تو جائز ہے، لیکن جس سے آپ کرنے جا رہے ہو اس صورت میں اس کا طریقہ ناجائز ہے، طریقہ غلط ہو رہا ہے. جب اچھا کام کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. پھر اس کے سامنے اس کے کچھ نقصانات گنوائے کہ دیکھو، ایک نقصان تو یہ ہے ماں باپ کا دل دکھے گا، جس سے زندگی میں بے برکتی آئے گی. تم اس لڑکی سے کہیں بھی کورٹ میرج کر لو گے، بھاگ جاؤ گے، نکاح کر لو گے. کچھ یار دوست ہو سکتا ہے آپ کو سپورٹ دے دیں، گھر میں پناہ دے دیں، کچھ دن آپ کو اپنا کوئی خالی مکان ہو وہ رہنے کے لیے دے دیں، یا آپ کو کوئی کاروبار میں حصہ دے دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے. لیکن ماں باپ کا دل دکھا کر آپ کی زندگی میں بے برکتی آئے گی. نیز آپ اپنی زندگی کو کبھی آباد نہیں کر سکتے ماں باپ کی نافرمانی کر کے. معاشرے میں عزت نہیں بنا پاؤ گے، دو آدمیوں کے درمیان بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہو گے. اس لیے کہ جب لے کر بھاگے ہیں کسی کی بچی کو تو عزت نہیں بنا پائیں. جہاں آ کر آپ کھڑے ہوں گے کہ یہ لے بھاگو آ گیا، جہاں جس محفل میں جا کر بیٹھو گے دور سے دیکھتے کے ساتھ ہی کہ ہوشیار ہو جاؤ وہ لے بھاگو آیا ہے، تو ایک اچھا خاصا لیبل لگ جائے گا. جب بھی اس لائن کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش آئے گا تو بولنے کے قابل نہیں رہو گے. بولنے کے قابل کچھ بول نہیں سکیں گے، اس لیے کہ پہلے سے ایسے کرتوت کر کے بیٹھے ہیں، دوسرے کی کیا رائے دیں. لڑکی کو چونکہ جھوٹی باتیں کہہ کر پھسلایا ہے، تمہارے لیے جان دے دوں گا، تمہارے لیے آسمان کے ستارے توڑ کے لا دوں گا، جی ایسی سب باتیں ہوتی ہیں اس کے مجازی میں. یعنی سب ناممکن باتیں ہوتی ہیں، ممکن تو ہوتی نہیں. اور جب نکاح ہو بھی جاتا ہے تو جو ممکن ہے وہ تو ہوتا نہیں، اور ناممکن کے دعوے کرتا تھا. مٹھائی لا کے دیتا نہیں، کوئی پھل لا کر دیتا نہیں، کوئی زیور لا کر دیتا نہیں، اور بات کیا کرتا تھا، ستارے توڑ کے لا دوں گا. آج تک کوئی باپ لا کے دیا ہے کسی نے توڑ کر؟ نہیں. کئی مرتبہ لڑکا ہمیشہ اس کا پوائنٹ ویک ہوتا ہے، اور وہ لڑکی کو ہمیشہ اپنی جھوٹی محبتوں سے فریفتہ کرتا ہے. میں ہرگز تمہارے جسم کو میل نہیں لگنے دوں گا، میں تمہارے کپڑے میلے نہیں ہونے دوں گا، اور میں تمہیں ہاتھوں پہ رکھوں گا اور پھولوں کے سیج پہ رکھوں گا، اور میں تمہارے لیے جان دیتا ہوں. اس قسم کی باتیں کہہ کر معاملے آگے بڑھے ہیں. اور اس لڑکی کے دل کے اندر جو پہلے سے بیوقوف تھی اس کے دل کے اندر پکی طرح سے یہ بات جم جاتی ہے، رچ بس جاتی ہے کہ یہ میرا دیوانہ ہے. لہذا جب وہ محبوب بنا، وہ دیوانہ بنا، جی، اور یہ لیلا بنی، تو اب یہ کبھی کپڑے نہیں دھوئے گی، اس لیے کہ لانڈری میں دھلواؤ. وہ جانتی ہے کہ یہ جو میری محبت میں اسیر ہے تو اس کو چاہیے ساری کی ساری راحت کے سامان کرے. میں کیوں مجاہدے کروں؟ کھانا پکانے کے نہیں، ہوٹل میں کھائیں گے، اس لیے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. لے کے چلو، میرے نفرے برداشت کرو، ہوٹل میں کھائیں گے. کہ کپڑے سی لو، مشین رکھی ہوئی ہے، سینا بھی آتا ہے. آپ نے تو کہا تھا نا مجھے، میں سیونگ کلاس جاتی ہوں. جب سیونگ کلاس جاتی تھی راستے میں مجھے فون پہ بات کرتی تھی کہ ہاں سیکھے، اس لیے تھوڑی سیکھے، یہ شوقیہ میں نے سیکھے تھے، میں نہیں سیوں گی، ریڈی میڈ چاہیے. لہذا بازار لے کر چلو، میری چوائس کا چاہیے. تو زندگی بھر ناک میں نکیل ڈال کے رکھے گی، یاد رکھنا دوست. اور یہ کوئی کامیاب میرج لائف ہے؟ نیز جس رشتے کی بنیاد حرام باتوں پر ہوئی ہو اس میں کیا خیر بچے گی اس میں. اس لیے کہ گھنٹوں فون پر بات ہوئی ہیں، جنسی باتیں ہوئی ہیں. بتاؤ کیا بات ہوئی ہوں گی؟ جب لڑکی لڑکے آپس میں باتیں کرتے تھے تو بتاؤ یہ کیا بگھارتے تھے آپس میں، یہ کیا باتیں کرتے تھے؟ یہ سوائے جنسی تسکین کی بات کے اور کیا کرتے ہوں گے؟ تو جس رشتے کی ابتدا حرام باتوں سے ہوئی ہو، حرام ملاقاتوں سے ہوئی ہو، چھپ کے ہوئی ہو، تنہائیوں میں ہوئی ہو، جی، تو بتائیے اس میں کیا خیر بچی ہوگی. اس لیے دوستو یاد رکھیں، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. اگر گھر کے اندر انٹرنیٹ بچوں کو تعلیم میں معاونت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، لیپ ٹاپ لا کر ان کو دیا ہوا ہے، ڈیسک ٹاپ رکھا ہوا ہے، تو ایسی جگہ پر اس کو سیٹ کریں
بچوں کے تنہا کمروں میں رکھنے کی ان کو اجازت نہ دے، اس لیے کہ پتہ نہیں ماں باپ تو سو جاتے ہیں رات کو، نہ جانے یہ کیا کیا کھیل کھیلتے ہیں، اس لیے ایسی جگہ پہ رکھی جائے گھر میں اس چیز کو، تاکہ وہاں سے گزر بسر ہو سب کا، تاکہ بچوں کو ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ امی گزر رہی ہیں، ابو گزر رہے ہیں، بھائی بہن گزر رہے ہیں، لہٰذا وہ کسی ایسی ویب سائٹ پر نہ جائیں جو تنہائی میں آدمی کو گناہ کے کام پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ نیز اگر بچی یا بچہ چھپ چھپ کے گنگنا کے بات کر رہا ہے تو ماں باپ کو چاہیے اس پر نظر کرے، کیوں بیٹا ایسی بات کس سے کر رہے ہو جو ہم سے چھپا رہے ہو، ہم تمہارے ماں باپ ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ چھپ کے بات کر رہے ہو تو کہ ایسی ناجائز بات کر رہے ہو جس سے ہم سے پردہ رکھ رہے ہو، اس پر نظر رکھیں۔ نیز جو بچی تنہائی پسند ہو، کمروں کے دروازے بند کر کے دیر تک فون پہ لگی رہتی ہو، تنہائی پسند ہو، یہ بھی علامت ہے اس بات کی اس بچی کا افیئر کسی سے چل رہا ہے۔ جو بچی بہت لمبی تان کے سونے کی عادی ہو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے اس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، اور رکھی ہے چادر لیکن اندر اس نے اسکرین کو آف کر کے اس کے برائٹنیس کو کم کر کے اور اس پہ چیٹنگ اور سیٹنگ چل رہی ہے اس کی۔ جو بچی اپنی سیلفی اپنے پرسنل فون مختلف انداز میں مختلف زاویوں میں کھینچ کر محفوظ کر کے رکھتی ہو، یہ بھی اس بات کی علامت ہے اس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، بار بار وہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ طرح طرح کے فوٹوز کو بھیجتی ہے۔ جو بچی باتھ روم میں ٹوائلٹ میں زیادہ دیر تک رہے اور پانی گرنے کی کوئی آواز نہ آئے، یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ کس کا کسی سے افیئر چل رہا ہے، اس لیے کہ وہاں بیٹھ کر یہ دیر تک فون کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ یہ سب علامت ہے دوستو، یہ عاجز بتا رہا ہے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں، یہ بہت سی زندگی کا خلاصہ ہے جو آنے والے آتے ہیں اور اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں، یا ماں باپ اپنے خون کے آنسو اور درد بھرے آنسو بہاتے ہیں، وہ سناتے ہیں، ان سب چیزوں کا یہ مجموعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کل یہ حالات ہے۔ نیز بچے اور بچیوں کے جو بک رکھنے کے جو بستے ہوتے ہیں، جو کتابیں رکھنے کے بیگ ہوتے ہیں اسکول جانے والے، ان کو بھی چیک کیا کریں، اس میں کئی مرتبہ فون چھپے ہوتے ہیں۔ ماں باپ نے کبھی فون نہیں دیا لیکن دوستوں نے فون دے رکھا ہے، بل بھی وہی پے کرتے ہیں، پوسٹ پیڈ بنا کر بل بھی ان کے گھر پر آتا ہے، اور بات ہماری اس بچی سے کرتے ہیں اور حرام لذت لیتے ہیں۔ ان کا خاص خیال رکھیں۔ کئی مرتبہ بچیوں کے پرسنل بینک اکاؤنٹ ہوتے ہیں اور کھلوا بھی وہی دیتے ہیں، اے ٹی ایم ہوتے ہیں اور دے بھی وہی دیتے ہیں، اکاؤنٹ تو نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے پرسنل اے ٹی ایم دے دیتے ہیں کہ کبھی بھی ضرورت ہو تو اس سے پیسے نکالنا اور انجوائے کرنا۔ اس لیے بار بار کئی مرتبہ میں جاتی ہوں، ذرا کہاں جاتی ہے بیٹی؟ وہ ذرا شاپنگ کے لیے۔ شاپنگ کے لیے پیسے کہاں سے؟ وہ ہے نا عیدی ملی تھی، ارے عید آئی تھی سال میں ایک مرتبہ اور خریدی کر رہی ہے تو روزانہ۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے، پیدا تو ہو گئے اور مرنا یقینی ہے۔ اللہ کے ولی بن کر دنیا سے جائیں، اس بات کی کوشش کریں۔ ہم نے نکاح کر کے میاں بیوی کا تعلق تو قائم کر لیا اور بچے ہمارے آ گئے، لیکن ان پھول جیسے بچوں کو سنبھالنا اور ان کی تربیت کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے ہم دعا کریں، میرے پیارے اللہ ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اس لیے نکاح کی محفل میں، نکاح کی مجلس میں وہ جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ ازدواج جو قائم ہونے جا رہا ہے اس محفل کے اندر، تو دلہا سن لے اچھی طرح اور دلہے کے ماں باپ بھی سن لیں اور خاندان والے بھی اچھی طرح سن لیں، یہ رشتہ کامیاب اسی وقت ہوگا جب کہ طرفین والے تقوی کا خیال رکھیں، لڑکا اور لڑکی تقوی کا خیال رکھیں، ورنہ تقوی اگر نہیں ہوگا، تقوی زندگی میں نہیں ہوگا تو یہی جائز تعلق ناجائز بن جائے گا۔ یہی وہ جائز تعلق جس کے ذریعے سے دل کا سکون ہوتا ہے، یہ سکون کے اڑنے کا باعث بن جائے گا۔ تو تقوی کی بنیادوں پر رشتے استوار ہوں۔ نیز محبت کا تعلق میاں بیوی کا پرسنل تعلق ہے، یہ ایسا معاملہ ہے اس کو کوئی حکومت وقت بھی حل نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں کہے عدالت میں جا کر یہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، یا بیوی شوہر کے بارے میں شکایت کر عدالت میں جج کے سامنے آ کر کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بتائیے وہ کیا فیصلہ سنائے گا؟ محبت کیا کرو جی، چلو اس نے کہہ دیا تو بتائیے یہ دھمکی محبت کروا دے گی؟ نہیں کروا سکتی۔ کہ ٹھیک ہے 2 پولیس والے بھیجتے ہیں، رات بھر یہ تم سے محبت کرے گا جی، تو وہ پولیس والے کیا کریں گے؟ بتائیے وہ کیسے محبت کا رشتہ قائم کروا دیں؟ وہ زبردستی ہاتھ پکڑوا کے بٹھائیں گے جی، وہ جتنا زبردستی کریں گے نفرت اتنی جوان ہوگی۔ تو یہ باطن سے تعلق رکھتا ہے جی،
باطن سے تقویٰ، اس لیے کہ میں جو اپنے گھر میں لے کر آیا ہوں یہ کوئی جانور خرید کے نہیں لایا، یہ پلاسٹک کا اور لکڑی کا اور میٹل کا کوئی ٹوائے نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے کہ آج ٹوٹ گیا تو کل دوسرا لے لوں گا اور آج اس کو توڑ دیتا ہوں. یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے جی، یہ قابل احترام ایک ذات ہے. اور اس کے بارے میں مجھے تقوی کی ہدایت ہے کہ میں اس کے ساتھ میں محبت کا سلوک کروں. یہ کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کسی کا دل کا سکون ہے، یہ کسی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کسی باپ کے دل کی دھڑکن ہے، یہ کسی بھائی کی عزت و ناموس ہے، یہ کسی خاندان کی باعزت فرد ہے. اس کے ساتھ اتنی ساری حیثیتیں لگی ہوئی ہیں. اب یہ جو نکاح کے ذریعے سے میرے گھر پر آ رہی ہے تو اتنی ساری حیثیتوں کی مالک میرے گھر پر آ رہی ہے اور اللہ کا حکم سن کر آ رہی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا اس کے لیے تو یہ ایک رات کسی اجنبی کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی، حرام تھا اس کے لیے. لیکن اللہ کا حکم سن کر اللہ کی عبادت ادا کرنے کے لیے میرے گھر پر آئی ہے اور میں نے جو اس کو اپنے گھر میں داخل کیا ہے یہ نکاح ہوا ہے میرا اس کے ساتھ. لہذا تقوی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، رلانا نہیں ہے، تڑپانا نہیں ہے، دل دکھانا نہیں ہے جی، ایسی کڑوی کچیلی نہیں سنانا جس کی وجہ سے اس کا سارا سکون جاتا رہے. یہ میرے گھر پر کھانا تلاش کرنے نہیں آئی کہ گھروں میں فاقے تھے، گھر میں بھوک تھی تو یہاں لقمے ڈھونڈنے کے لیے آ گئی. یہ میرے گھر میں بیڈ اور مسیری جی اور پلنگ ڈھونڈنے نہیں آئی کہ گھر میں زمین پہ سویا کرتی تھی تو میرے یہاں جی یہ ڈبل بیڈ پہ سونے کے لیے آئی ہے. نہیں، میرے یہاں سے زیادہ بہتر اس کے گھر پر آرائش کا سامان تھا، عیش اور راحت کا سامان تھا. اس نے اپنی زندگی کی 18-20 سال کی بہاریں جس آنگن میں گزاری، جس ماں باپ کے ساتھ گزاری، بھائی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ گزاری، وہ سب کا سب ایک لفظ سن کر باپ نے کہا بیٹی تمہارا نکاح ہو چکا، اب تمہیں اس گھر سے رخصت ہونا ہے. بس ایک لفظ سن کر یہ کھڑی ہو گئی تھی. تو کتنی بڑی اس نے قربانی دی. شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، شوہر کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اور رسم و رواج سے بچنا چاہیے. بہرحال اس دیواجی زندگی سے متعلق کی چند باتیں تھیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ، پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. ہوا وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لی دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الملک الاعلی الوہاب. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب،
میرے اچھے رب، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ اللہ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ میرے پیارے رب، اس درنگی سے ہمیں بچا لیجئے کہ اللہ اس درنگی سے ہمیں بچا لیجئے، ہم جیسا لوگوں کے سامنے ہوں ہم تنہائی میں بھی ویسے ہی ہوں اور جیسے تنہائی میں ہوں لوگوں کے سامنے بھی ویسے ہی ہوں۔ کہ اللہ ظاہر کو باطن کے مطابق اور باطن کو ظاہر کے مطابق بنا دیجئے اور باطن کو ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے میرے پیارے اللہ، زمانہ ہو چکا، زندگی گزر گئی کہ اللہ داڑھی کے بال سفید ہو چلے، سر میں سفیدی بھڑک اٹھی کہ اللہ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کو سفیدی سے بدل دیا، رب کریم ہمارے دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مطیع و فرما بردار بنا دیجئے۔ رب کریم پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں نیکی اور تقوی پر کھڑا کر دیجئے، پیشانی کے بال پکڑ کر نیکی اور تقوی پہ کھڑا کر دیجئے۔ اللہ زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، نہیں پتہ زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اللہ جی رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اللہ جی لگتا یہی ہے جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے اور جو اب بچے ہیں وہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں۔ اللہ تھوڑے دنوں میں گزرے ہوئے دنوں کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کی کچھ تیاری بھی کرنی ہے جو بہت ہی ناممکن نظر آتا ہے۔ اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری سیئات کو، ہماری گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے، نیکیوں سے تبدیل فرما دیجئے اور آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے ایام کو گزرے ایام سے بہتر بنا دیجئے۔ اللہ ہم آپ سے ایسی بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے کہ اللہ ہم رحمت کے محتاج ہیں، اللہ میں رحمت کی ضرورت ہے، اللہ میں رحمت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے اللہ مہربانی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در دیکھا نہیں، آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر دیکھا نہیں۔ میرے پیارے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ جی مہربانی کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں اور آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ یا اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا کہ اللہ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ میرے پیارے رب، جنگل میں اگر کوئی ایک گھر ہو اور اس کے سامنے ایک کتا آ کر بیٹھتا ہو اور اگر وہ گھر والا اس کتے کو دھتکار دے تو دم ہلاتے ہوئے چلا جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اے اللہ کے بندے، تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نظر بھی تو نہیں آ رہا، تو نے اگر مجھے دھتکار دیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ میرے پیارے رب، ہم آپ کے در کے پرانے بھکاری ہیں، پیارے پیارے اللہ پرانے بھکاری ہیں۔ اللہ جی ہم پرانے بھکاری ہیں اور پرانے بھکاریوں کے تو گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے فقیر صرف رمضان میں آتے ہیں تو بچے دوڑ کر جاتے ہیں، امی وہی فقیر آیا ہے جو رمضان میں سال کے سال آیا کرتا ہے، امی دے دو، لاؤ میں اپنے ہاتھ سے دے کر آؤں گا۔ ماں کہتی ہاں بیٹا دے دو، سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ جی ہم رمضانی فقیر ہیں، ہم رمضانی فقیر ہیں کہ اللہ اس وقت رمضان میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ ہمارا دامن مراد بھر دیجیے، دامن مراد بھر دیجیے، دے دیجیے اللہ، دے دیجیے اللہ، محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، مقام ولایت دے دیجیے کہ اللہ عشق و مستی دے دیجیے کہ اللہ حقوق العباد کی کامل رعایت کے ساتھ استغراقی کیفیت دے دیجیے، استغراقی کیفیت دے دیجیے۔ میرے مولا دے دیجیے، اللہ دے دیجیے۔ میرے پیارے رب معافی دے دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ایسا معاف کر دیجیے پھر ہم کبھی کوئی گناہ کرنے نہ پائیں۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ ان آوازوں پر نہ جانے کتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ درد ہے، کچھ پیس ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اے میرے پیارے رب سب کے دلی تکلیفوں کو دور کر دیجیے، سب کے دل کے دردوں کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ سب کے دل کی تمناؤں کو پورا کر دیجیے، یا اللہ جائز تمناؤں کو پورا کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، دل کا سرور عطا فرما دیجیے، تقوی والی زندگی عطا فرما دیجیے۔ اللہ رزق حلال عطا فرما، تھوڑی محنت میں بلکہ بلا محنت کے اللہ عافیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزی عطا فرما، اور یہ اللہ جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو دولت اور جو روزی آپ عطا فرمائے دونوں ہاتھ سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوصلے عطا فرما، حق والوں کو حق دینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ حقوق العباد بکھرے پڑے ہیں، حقوق اللہ بالکل چوپٹ ہیں، اسی حال میں اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور لے کر چل دیا
تو یا اللہ کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ میرے پیارے اللہ معاملات کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، معاملات کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی اس محفل میں نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اللہ مشرق و مغرب سے چل کر آئے ہیں، شمال و جنوب سے چل کر آئے ہیں، میرے پیارے اللہ یا آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں، یا اللہ اپنا کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار آگے پیچھے کر کے آئے ہیں، دکانیں بند کر کر آئے ہیں، کھیتی باڑی چھوڑ کر آئے ہیں، بیمار کمزور بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں، بچوں کو تڑپتا ہوا روتے ہوئے چھوڑ کر آئے ہیں، بخار اور بیماری میں چھوڑ کر آئے ہیں، کہ اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ ان کے پیچھے کے سارے معاملات کو اچھا کر دیجئے، بیماروں کو شفا دے دیجئے، رزق حلال میں برکت دے دیجئے، میرے پیارے اللہ جو پریشانیاں پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں یا اللہ ان پریشانیوں کو راحت سے تبدیل فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، میرے پیارے اللہ جو اس نظام کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جو خدمت کی جماعت کام کر رہی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، خدمت کے ساتھی جو دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہیں یا اللہ ہمیشہ کے لیے ان کو قبول فرما، میرے پیارے اللہ پڑوس کی بستی سے کچھ ماں بہنیں معتکفین کے لیے روٹیاں بنا کر بھیجتی ہیں، میرے پیارے اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، یا اللہ ان کی خدمت کرنے والے ہاتھوں کو قبول فرما لیجئے، میرے پیارے اللہ بہت سے دعوت کرتے ہیں اللہ ان کی دعوتوں کو قبول فرما، میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، میرے پیارے اللہ آپ اپنی شان نشان بدلاتا فرما، کہ اللہ ہم تو کسی کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو شکریہ کے الفاظ بھی نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس تو دینے کے لیے خزانے ہیں، اللہ جی آپ اپنے خزانوں سے ان کو بھرپور بدلہ عطا فرما، کہ اللہ جس نے ہمیں محبت کی نظر سے دیکھا اس کی مغفرت فرما، میرے پیارے اللہ جس نے ہمیں دیکھ کے مسکرا دیا اس کی مغفرت فرما، کہ اللہ جس نے ہمیں سلام کیا اس کی مغفرت فرما، کہ اللہ جس نے ہماری خیرخواہی کی اس کی مغفرت فرما، جس نے ہمارے لیے ہماری موجودگی میں دعا کی یا غائبانہ دعا کی یا اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے پیارے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما، جو مانگ